شیطان کو ذلیل کرنا، شیطان کو رسوا کرنا وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ کام جب مسلمان بجا لاتا ہے گویا اس کام سے شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اور ان کاموں میں سب سے اہم کام، سب سے اہم عبادت با جماعت نماز ادا کرنا ہے۔ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے اہم عمل، سب سے عظیم عبادت نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک جہاد ہے، ایک خطاب ہے، اگرچہ انسانوں سے نہیں شیطان سے ہو رہا ہے، اپنے نفس سے ہو رہا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں سب باندھ کر، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں سب باندھ کر، گویا وہ عمارت ہے رنگائی پلائی، یعنی وہ اس دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح کسی دیوار پر شیشے کو پگھلا کر جب اس دیوار پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ دیوار ایک ہو جاتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فاصلہ نہیں ہوتا، گیپ نہیں ہوتی۔ یہاں کیا کہا گیا؟ وہ سب باندھ کر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، گویا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے جس دیوار پر شیشہ پگھلا کر جس دیوار پر ڈال دیا گیا ہو، تو دیوار میں جو بھی گیپ، جو بھی فاصلہ، جو بھی جہاں کہیں چھوٹی موٹی گیپ ہوتی ہے، جب اس دیوار پر شیشے کو پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے گویا وہ پوری دیوار ایک ہو جاتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی گیپ نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی فاصلہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سب باندھ کر کھڑے ہونے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قسم ارشاد فرمائی والصافات صفا، قسم ہے سب باندھ کر کھڑے ہونے والوں۔ یہاں مفسرین الگ الگ تفسیر کرتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بھی دین کے کام میں سب باندھ کر دین کا کام بڑی جد و جہد کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح وہ مسلمان جو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو صحیح طریقے سے سب باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا؟ نماز میں سب باندھ کر صحیح طریقے سے کھڑا ہونا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی جو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو لہذا اس پر ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ یقیناً نماز بہت عظیم عبادت ہے۔ کیا ہم اس نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اسی لیے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ خشوع کہتے ہیں، خشوع اور خضوع کیا ہے؟ ایک دل کی کیفیت ہے، ایک دل کی حالت ہے جسے خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ اور انسان جب نماز پڑھتا ہے یہ خشوع کیا ہے کہ ظاہری حق کو بھی ادا کرے، باطنی حق کو بھی ادا کرے۔ ظاہری حق کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے پورے ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے وقت اپنی نگاہیں سجدے کی طرف رکھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں گھماتے، اپنی توجہ نماز کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر ایسے کام کرنا جو غیر شرعی کام ہے، جیسے نماز کا ظاہری حق کیا ہے؟ 2-3 مسئلے سن لیے گا، باتوں